دنیا کی تاریخ میں پہلی بار مدعی نے یہ کہہ دیا کہ میرا جو موکل ہے عمران ریاض خان یہ معصوم ہے، یہ ایماندار ہے اور بے گناہ ہے، اور اس میں طاقتور بری طرح سے بے نقاب ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر، الیکشن کمیشن بامقابلہ عدالت کیسی کھچڑی پک رہی ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر پاکستان میں ہی مقدمہ درج ہو گیا، بجٹ اجلاس جاری اور پیپلز پارٹی کی مکاری۔ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران ریاض خان کے اوپر جو مقدمہ بنا جس میں کروڑوں روپے کی لین دین کا معاملہ تھا، اور اس مقدمے کے جو مدعی تھے جن کی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، جن کا نام اسد عارف تھا، جو لاہور کے رہائشی تھے اور اب بھی ہیں، اور پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ یہ لاہور کا رہائشی جو مدعی ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، عمران ریاض کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا، اس کا جو مدعی تھا اس نے خود سے گواہی دے دی اور یہ کہہ دیا کہ عمران ریاض خان معصوم ہے، بے گناہ ہے، ایماندار ہے، لہٰذا میرا اس سے کوئی لین دین نہیں، اس نے کبھی میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے یعنی کہ ریاستی چور اور منہ کے اوپر ماسک پہن کے گرفتار کرنے والے طاقتوروں نے جس شخص کا نام لکھ کر عمران خان کو پہلے اغوا کیا اور بعد میں ایف آئی آر جو کاٹی تھی، ایف آئی آر کا مدعی بول اٹھا، اس نے بڑی گواہی دے دی اور یہ سارے کا سارا کیس جو تھا وہ ختم ہو گیا جب اس نے کہہ دیا کہ عمران ریاض سے میرا کوئی لین دین نہیں، یہ ایماندار ہے، یہ معصوم ہے اور اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایف آئی آر میری مرضی سے نہیں کاٹی گئی، میرا نام استعمال کیا گیا۔ جس ریاست کے انٹیلیجنس ادارے ایسے بوگس کیس بنائیں، ماسک پہن کے لوگوں کو اغوا کریں، سوالوار قمیض اور جوگر پہن کے وہاں پہ جائیں، اتنے نالائق اور ڈفر قسم کے ہوں کہ وہ جس کو مدعی رکھتے ہیں وہی گواہی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور عمران ریاض سچا، اچھا اور کھرا آدمی ہے، تو پھر آپ ان کی حقیقت کا، ان کی لائق فائق ہونے کا، ان کی قابلیت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور طاقتوروں کی یہ بڑی چوری اس وقت پکڑی گئی، کیسے پکڑی گئی جب عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ کا گواہ سامنے آ گیا، ایف آئی آر جھوٹی قرار دے دی اور حلف دیتا ہوں عمران ریاض خان اور میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران ریاض خان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا، چونکہ آج بھی کچھ عدالتیں، کچھ ججز ان کے منظور نظر ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمران ریاض کو چوتھی مرتبہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم نے مال جمع کر رکھا ہے اس دنیا کے اندر، ہمارے پاس جو خزانہ ہے، اگر ہم جیل میں چلے گئے تو ہم 3 دن کیسے اچھا کھانا کھا سکیں گے، کیسے زندگی کو انجوائے کر سکیں گے، تو ان ججوں کے ذریعے ریمانڈ بھی ہو جاتا ہے، جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، پہلے اغوا کرتے ہیں، وہ حج سے روکتے ہیں، پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے، اور ایف آئی آر ہو جانے کے بعد بھی اگر دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدعی خود سامنے آ کے کہہ دے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ یہ گواہی دے دے کہ عمران ریاض سچا، اچھا، کھرا، ایماندار، معصوم اور بے گناہ ہے، تو پھر آپ لوگ کیسے ہمیں دشمن سے بچائیں گے، کیسے مذہب کے لیے لڑیں گے، کیسے سرحدوں کے محافظ ٹھہریں گے، اور کس طرح سے پاکستان کے عوام کا تحفظ کر سکیں گے۔ حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا ملک کوئی اور ہے اور ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کی مخالف ریاست ہے، جس کے رہنے والوں کے ساتھ آپ ناروا سلوک کرتے ہیں، جس عوام کے حق اور حقوق آپ کو نہیں مانتے، اس ملک کے آئین کو آپ نہیں مانتے، اس ملک کی جمہوریت کو آپ نہیں مانتے، وہاں پہ آ کے آپ سارے کھلواڑ پیدا کرتے ہیں، تو لہٰذا کیوں نہ آپ اپنی ریاست علیحدہ کر لیں، آپ اپنے فیصلے خود کریں، آپ اپنا بجٹ خود سے تعین کریں، پہلے جو کاروبار ہو رہے ہیں آپ کو پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے، آپ کسی کو مار دیں، آپ کو اقوام متحدہ نہیں پوچھ سکتی، آپ کسی کو اغوا کر لیں، آپ کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، کوئی نوٹس لے لے، عدالت بلا لے، آپ وہاں پہ حاضر نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس دوسری ریاست کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو مقابلہ چل رہا ہے، اس میں صرف شرم، حیا اور چند لوگوں کی غیرت کی وجہ سے یہ چیزیں بچی ہیں۔ اگر یہ لوگ چاہیں، کیونکہ
آپ اس ملک کا اثاثہ ہیں، اس میں اچھے لوگ زیادہ ہیں، برے لوگ کم ہیں، تو اس لیے لوگوں نے صبر رکھا ہوا ہے۔ جس دن یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس بات سے آپ ڈرتے ہیں کہ ساجد ماجد باجد دیکھیے کہ کہیں لوگ جمع تو نہیں ہوگے، اور جب یہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، یہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ابھی زبان سے بول رہے ہیں، پھر اگر انہوں نے ہاتھ کا استعمال کیا، پاؤں سے چل پڑے اور ان کے دماغ اگر خراب ہو گئے تو پھر سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ آپ کندھار سے پیچھے دیکھیں گے، دہلی جا کے رکیں گے، ڈھاکہ میں جا کے اپنا لیں گے، تو مہربانی کیجیے اپنے اوپر رحم کھائیے۔ نعیم بہاری نے کیا خوب کہا تھا، یہ کوئی قاتل ہے، یہ کوئی بٹو ہے جس کا عدالتی قتل ہوا اور شہد کی مکھیوں نے ان ججوں کے جنازوں کے اوپر حملے کیے۔ اس نے کہا نعیم بہاری صاحب نے کہ عمران خان کو چھوڑ دیجئے، ایسا مت کیجئے، یہ قاتل بھی نہیں ہے، یہ ملک کا مخلص ہے، اس نے ملک کے لیے کام کیا۔ کل آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، پھر ملک چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑنے کے بعد دنیا چھوڑ دیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، تو لہٰذا ایسے مت کیجئے۔ نعیم بہاری بولے، یہ بے شمار لوگوں کے بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں اور انہوں نے سچی اچھی اور کھری باتیں کہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ نعیم بہاری سامنے آئے، ان کو بھی عمران خان صاحب سے کچھ گلے شکوے تھے، مگر آج عمران خان کی مشکل ترین چیزیں دیکھ کے نعیم بہاری نے بھی پھر سے کمر کسی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ دنیا سے بھی چلے جاؤ گے، اس عہدے سے بھی ریٹائرڈ ہو جاؤ گے، لہٰذا یہ بے شرمی والی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایسا مت کیجئے، یہ ملک ہمارا، ہم اس ملک کے، آپ ہمارے، ہم آپ کے، تو مسئلہ کیا ہے بیچ میں؟ انا کو مار دیجئے، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کیجئے۔ آپ لڑکھڑائیں گے، آج کے لفظ بھی یاد رکھیے گا، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، ان تمام سیاستدانوں کو ایک اور نیک ہونا پڑے گا، ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ عمران ریاض کی طرح، نواز شریف کی طرح، عمران خان کی طرح، زرداری صاحب کی طرح یہ تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، ہر وزیر اعظم بننے والے کو جیل کی کوٹلی میں بند کریں گے، اس کو سبق سکھائیں گے اور یہ تاثر دیں گے ہم تگڑے ہیں، ہم تمام چیزوں سے بالا تر ہیں، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عدالت، کوئی جج ہم سے بڑا نہیں ہے، تو لہٰذا اس مت کو توڑنا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بجٹ اسمبلی میں پیش پیپلز پارٹی کی آنکھ مچولی، کہتے ہیں کہ بجٹ اجلاس میں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی ارکان کی بڑی تعداد شریک ہے اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ حکومت کو بجٹ پیش کرتے وقت ٹائم دیا جا رہا ہے اور کچھ دیر کے لیے روٹھی پیپلز پارٹی آخرکار مان گئی اور پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں پہنچ کے سب گول مال ہے، کہتی ہے یہ بجٹ اچھا نہیں ہے، یہ عوام دوست نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ پیپلز پارٹی۔ ان کی مکاری دیکھیے، ان کی سیاست دیکھیے، ووٹ دے کے آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں، بجٹ پیش ہو تو آپ کو اچھا نہ لگے، وزارتیں آپ اس کے اندر لیں، پنجاب حکومت کا حصہ بننے کا آپ سوچ رہے ہوں، صدر آپ کے باپ ہوں ملک کے اور پارٹی کا سربراہ، اور آپ کہیں کہ بجٹ کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو بھائی یہ لالو پرساد یادو اور مودی آ کے ہمارا بجٹ ٹھیک کریں گے؟ آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں؟ آپ ان کے حمایتی ہیں یا مخالف ہیں؟ پہلے یہ تو تعین کیجئے۔ بھائی جان، نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں پھنسی ہے جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اور آپ ایسے بلیک میل ہوئے ہیں کہ آپ کی سیاست کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ آپ سے اچھے تو ایم کیو ایم والے ہیں، آپ سے بہتر تو مولانا فضل الرحمان ہے، آپ سے بہت اچھے تو محمود خان اچکزئی ہیں، آپ سے چنگی تو جماعت اسلامی ہے، آپ سے بہتر تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جس طرح سے یہ چیزیں مل کے کی ہیں اور جس بھنور میں وہ پھنس چکے ہیں، آپ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ مولانا کی ایک اور للکار ہے اور وہ کہتے ہیں وہ گمنڈ میں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام مطمئن نہیں، ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ پارلیمنٹ کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی اسمبلی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو جنگ جاری رہے گی، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے، جو قوتیں ایسا کرتی ہیں ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان بہترین چیزیں کہہ رہے ہیں، اچھے سے کہہ رہے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، اس کا ساتھ دیجیے، اس کی سپورٹ کیجیے۔ طاقتوروں کی بڑی چوری جو پکڑی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھ دی، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہار جو ہے وہ عدالت میں چیلنج اور پاکستان ٹیم کے اوپر ایک طرح سے مقدمہ ہو گیا۔ اس حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں امریکہ سے ہار کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ امریکہ کے ہاتھوں شکست پر دل برداشتہ گجرانوالہ کے وکیل نے اندراج مقدمہ کے لیے ریٹ
रीट पटिशन दायर कर दी है। रीट पटिशन में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, टीम अरकान, मैनेजर, कोच और सिलेक्टर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। अदालत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है और आंख मचोली क्या हो रही है। एक नया मामला खुल गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब में 7 नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस तैनात कर दिए। इलेक्शन कमीशन और अदलिया के दरमियान नई कानूनी जंग का आगाज हो सकता है कि जो जजेस लोअर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अंदर तैनात किए हैं उनको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ना माने, वो अपनी मर्जी के उन ताकतवरों को कहने के ऊपर ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे जो फॉर्म 47 के फैसले फॉर्म 47 वालों की मर्जी से करेंगे और फॉर्म 45 का फैसला और इंसाफ नहीं होने देंगे। यह आज का दूसरा गोरखधंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।